تو کہا اس میں مصیبتیں اترتی ہے بڑی تیزی سے، نکاح نہیں کرنا اس میں۔ کئی ایسے جوڑے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ذی الحجہ میں اور رمضان میں شوال میں شعبان میں ہوئے، جو ٹوٹ گئے۔ وہ سارے کے سارے کہ انہوں نے سفر میں کیا تھا شادی، سفر میں تو ایسے جوڑے کا نکاح ہوا، آپ سنتے ہی رشک کریں گے، خوش ہوں گے آپ، ایسا زبردست نکاح ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نکاح سفر میں ہوئے، اور سب سے بہترین جوڑا دنیا کا، اس سے بہتر جوڑا کوئی اور آپ کے سامنے آ نہیں سکتا، وہ سفر میں ہوئی شادی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جن کو سرٹیفکیٹ جنت کی عورتوں کا سردار، علی آپ کا محل میرے محل کے سامنے ہے، یہ حسنین نوجوانوں کے سردار جنت میں ہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہے سفر المظفر کے مہینے میں۔ اس کا نام صرف سفر نہیں ہے، سفر المظفر، یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، مظفر معظم محترم مہینہ ہے۔ اس طریقے کی سوچ رکھنا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی کے ضمن میں جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوۃ ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ لا عدوۃ، عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس زمانے سے چلی آ رہی تھی، بہت سارے قومیں گزری ہیں اور بہت ساری سماج کے لوگ گزرے ہیں، بہت ساری سوچ و بچار کے لوگ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو ایسی کئی قومیں گزری، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا کہ ان میں بہت ساری شگن جو ہے نا کچھ ایسی نیک فعل لینا، بد فعل لینا، بے شگونی لینا، اور جو ہے نا کئی چیزوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کو برا سمجھنا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ماحول میں یہ حدیث پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنائی کہ لا عدوۃ۔ پہلی چیز کیا تھی ان میں کہ بیماری اگر کسی کو لگ گئی تو وہ لا عدوۃ، وہ متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں پھیلتی۔ ذہن میں رکھیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، لا عدوۃ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبانی جو الفاظ ہمارے کان میں پڑ جائیں بس، لا عدوۃ۔ کوئی ایک اونٹ ریوڑ میں اگر بیمار ہو جاتا تو اس زمانے میں لوگ اسے دور کر دیتے کہ کسی دوسرے اونٹ کو وہ بیمار نہ کر دے۔ کسی انسان کو بیماری ہو جاتی تو اسے دور کر دیتے کہ کوئی دوسرے لوگوں کو بیماری نہ لگ جائے۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوۃ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ اسپریڈ نہیں ہوتی، یہ پھیلتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں کورونا، کووڈ-19 پینڈیمک حالات، اس میں جو ہم ماسک لگا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، پوری ذمہ داری سے میں آپ کہہ رہا ہوں، جو ہم ماسک لگا رہے ہیں اور جو ہم ہینڈ واش کر رہے ہیں بار بار، اور جو ہم سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اسباب کے درجے میں ہے۔ اسباب تو اختیار کرنا ہے، اسباب تو اختیار کرنا ہے، لیکن ایسا سمجھنا کہ فلاں اگر بیمار ہے تو اس کی وجہ سے مجھے لگے گا، لا عدوۃ، لا عدوۃ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ ایک اونٹ اگر بیمار ہوا اس کی وجہ سے دوسرا، تیسرا، پانچواں، 10 اونٹ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے 10 اونٹ بیمار ہو گئے، 10 میں سے جو 5 کو لگی اس اونٹ کی وجہ سے لگی، لیکن ان 5 کو کہاں سے بیماری آئی؟ ہاں اس کا بھی جواب ہوگا کہ اس اونٹ سے لگی۔ اس اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پہ بتایا کہ یہ اونٹ کو سب سے پہلی بیماری آئی، سب سے پہلے آئی، تو یہ آئی کہاں سے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں سمجھا رہے ہیں، اس اونٹ کو بیماری آئی کہاں سے؟ اللہ کی قدرت سے آئی، اللہ کے حکم سے آئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے حکم سے اس کو بیماری آ سکتی ہے
تو قدرت اگر ایک اونٹ میں چل سکتی ہے تو دوسرے اونٹوں میں چلنے کے لیے کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت صرف ایک ہی اونٹ میں چلے گی، اللہ کی قدرت صرف ایک ہی انسان پر چلے گی۔ اگر یہ بیماری چلی تھی کسی ملک سے، فلاں ملک سے، مثال کے طور پر فلاں ملک کے کچھ لوگوں سے اگر چلی تھی، میں نام نہیں لے رہا ہوں، فلاں ملک کے کسی لوگوں سے، تو سب سے پہلے ان کے پاس بیماری آئی کہاں سے؟ اگر یہ متعدی ہوتی تو ان کے پاس سے بھی تو کسی اور سے ان کو لگنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو اس کا شکار ہوا وہ آئی کہاں سے؟ وہ اللہ کے حکم سے آئی، اللہ کی قدرت سے آئی۔ تو اللہ کی قدرت اگر ایک انسان میں چل سکتی ہے تو ساری انسانیت کے لیے کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا۔ تو بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا عدوۃ، بیماری متعدی نہیں ہے۔ اگر بیمار کی وجہ سے بیماری لگتی بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یہ ہے توکل۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، سب سے پہلی بیماری کس کو آئی اور کہاں سے آئی؟ دوسروں سے آئی، دوسروں سے نہیں آئی، اللہ کے حکم سے آئی، اللہ کی قدرت سے آئی۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوۃ۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی ولا طیرۃ، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ولا طیرۃ، سفر تک ہم پہنچ رہے ہیں، ولا طیرۃ، یہ طیرہ کیا ہے؟ چار چیزیں آپ نے ایک ساتھ ارشاد فرمائی۔ لا عدوہ آپ سمجھ گئے، بیماری متعدی نہیں ہے۔ اگر بیماری متعدی ہوتی تو بیماری کا علاج کرنے والا ڈاکٹر پہلے مر جاتا۔ خاص بیماری، کوئی وائرس چل رہا ہے آج کل، تو بیماری کا علاج کرنے والا پہلے مر جاتا۔ وہ تو اچھا ہے، ان کی عیادت کرنے والوں کو کیسے بیماری پکڑے گی؟ سوچنے کی بات ہے، ذہن کا کھیل ہے۔ اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کریں، رولز فالو کریں، گائیڈ لائنز کو پورا اتریں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس کا یقین اپنے دل میں رکھیں۔ اگر اس کا یقین نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تیسری صفت کامل ترین مومن کی جو قرآن کریم فرما رہا ہے اس میں کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ولا طیرۃ، یہ طیرہ کیا ہے؟ طیر کہا جاتا ہے پرندے کو۔ اس زمانے میں لوگ کوئی کام اچھا یا برا کرنا چاہتے تو ایک پرندہ لیتے اور اس سے فال نکالتے، نیک شگونی بد شگونی لیتے، فال نکالتے تھے، پرندے کو اڑاتے تھے۔ وہ سیدھی راہ کی طرف اڑ گیا تو کام کر لیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے گرین سگنل مل گیا، اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو یہ کام میرے لیے منحوس ہے، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ طیرہ یعنی طیر کو، پرندے کو اڑا کر اس طریقے کا شگن لیتے اور نیک فال اور بد فالی لیا کرتے تھے۔ اور اگر وہ پرندہ سیدھا اڑ جاتا تو دوسرا پرندہ پھر تیار رکھتے کہ جس طریقے سے ہم ہیڈ ٹیلز اچھالتے ہیں، وہ اگر سیدھا ہے یا الٹا ہے تو بات سمجھ میں آئے، وہ اگر کھڑا رہ گیا تو ارے پھر سے اچھالو اس کو۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ لوگ کرتے تھے، سیدھا چلا گیا پرندہ تو نہیں یہ پرندے سے کام نہیں بنا، دوسرا لیو، تیسرا لیو، چوتھا لیو، اس طریقے سے 4-5 ایک ساتھ رکھتے، پھر جب تک وہ سیدھا نہیں جاتا وہ کام نہیں کرتے، اور اگر وہ ادھر چلا جاتا تو پھر وہ کام سے رک جاتے۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا گیا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب یہ کام ہمارے لیے منحوس ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ الو نے بول دیا، آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں اس کو ارشاد فرمایا، الو بولنے لگا تو پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے۔ اور پھر اس طریقے کی کئی دقیانوسی باتیں ہیں جو اس مہینے میں چلتی ہے، سفر کے مہینے میں، اس کو میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ لا طیرۃ، سب سے پہلے لا طیرۃ، یہ پرندوں سے کوئی بدشگونی اور نیک فال بد فال لینا، اور کئی ایسے لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں فٹ پاتھوں پہ وغیرہ وغیرہ، اب تو کم دیکھنے میں آتے ہیں، 20-30 روپے لے کے نیک فال بد فال ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں۔ اگر وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر آپ کی قسمت بتانے والا ہوتا تو پہلی اپنی قسمت پڑھ کے کہ میں اتنا بدقسمت ہوں، پہلے اپنے لیے کوشش کرتا۔ ہاتھ کی لکیریں پڑھ کے تمہارے لیے یہ شادی جو ہے نا صحیح ہوگی، تمہارے لیے یہ کاروبار صحیح ہوگا، تم یہ کاروبار نہیں کرنا، اس کے اندر نحوست ہوگی، اس طریقے سے لوگ بتاتے ہیں۔ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام جو چلایا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا۔
اور وہ سب کا سب قلم سوکھ چکے، اب اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ چند اعمال ہے جس کی وجہ سے تبدیلی ہوگی، لیکن آپ کے کسی عمل سے اور بدشگونی نیک فال لینے سے نہیں ہوگا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوۃ ولا طیرۃ ولا حامۃ۔ حامہ کیا ہے؟ یہ ہے الو۔ جب کبھی کوئی شخص مر جاتا ہے، لوگ پہلے اس طریقے کی جو ہے نا کارروائیاں کرتے تھے، اور آج بھی وہ چیز ہے۔ میں آج ہی اس سلسلے میں تفصیل معلوم کر رہا تھا، سلم ایریے میں کہیں پر بیٹھک تھی میری، تو وہاں پر معلوم کر رہا تھا ایسی رسم و رواج آپ سن کے حیران ہوں گے اور شرمائیں گے، اور ان کی عقلوں پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ کی پناہ۔ محرم کی ساری آپ کے سامنے جو رسم و رواج تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، یہ سفر میں اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ سفر میں کئی قسم کے لوگ کیا کیا سوچتے ہیں، ان میں سے یہ جو 13 دن ہے سفر کے، اس کے متعلق تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ سن لیں، لا ولا حامۃ، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے باضابطہ اس کے لیے منع فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص مر جاتا تھا گھر میں، لوگ اس زمانے میں یہ خیال کرتے تھے کہ اس کی روح کسی الو میں آ جاتی ہے، اور الو گھر پہ آ کے وہ گھر کو ستیہ ناش کر دیتا ہے، وہ گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ وہ بول پڑا، الو گھر پہ بول پڑا، مطلب جو مرحوم ہے گھر کا، وہ گھر کے جو ہے نا وہ الو کے اندر آ گئی اس کی روح، اور اس نے چیخ پکار شروع کیا، اور سارا کا سارا اب گھر اجڑ جائے گا۔ یہ ایک دقیانوسی رسم اور رواج، اور یہ ایک جو ہے نا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الو کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ پکارے تو کوئی جو ہے نا اس طریقے کا معاملہ ہو۔ نہ الو کے اندر ہے، نہ بلی کے اندر ہے۔ بلی راستہ کاٹ دی تو اس کو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بلی کو کیا معلوم کہ یہ بلاور کہاں جا رہا ہے؟ اس کو کیا معلوم؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، تو لیڈیز پیچھے کار میں بیٹھے ہوئے، ارے واپس چلو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی مقصد کے لیے نکلے اور اس طریقے کی واہیات چیزوں کی وجہ سے اگر وہ اپنے کام کو کیے بغیر واپس آ جائے تو اس نے قد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ اور شرک اتنا بدترین گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، باقی سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ولا سفر، اللہ کے رسول نے فرمایا لا سفر، یہ سفر کا مہینہ جس میں سمجھا جاتا ہے کہ نحوست نازل ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ نہیں ہے۔ 13 تیزی کی حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ ہے کیا 13 تیزی؟ 12ویں کی تاریخ کو، 12ویں سفر کو تکیے کے نیچے کچھ تیل رکھنا، کچھ پیاز رکھنا، کچھ چاول رکھنا، اور پھر 13 کو جو غریب آتے ہیں کچھ لے کر کے ان کو دینا، 13 تیزی، اور پھر جو ہے نا کچھ منتیں ماننا، اور پھر یہ 12 دن میں کئی ایسے رسم و رواج چل رہے ہیں، وہ آٹے کے جو ہے نا گولیاں بنانا، اور آخری چہار شنبے کو سفر کے کسی تالاب میں ڈالنا، اور جو ہے نا آخری چہار شنبے کو پورے پارکوں کا فل رہنا، ہریالی میں پھرنا، یہ ہے کیا چیز آخر؟ یہ بیکاری کی رسم و رواج ہے کیا چیز؟ آج آپ کو میں سناتا ہوں یہ ہے کیا چیز۔ 13 تیزی کہا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے تاریخ بھی نہیں ہے، دین اسلام کی تاریخ کم از کم ان کے سامنے آ جاتی تو بھی سمجھ میں آتا، فیصلہ کر سکتے، تاریخ بھی نہیں ہے، اور تاریخ کے اوپر یہ ساری رسم و رواج ہے۔ اتنے لوگ، ایسے لوگ، میں نے کہا یہ 13 تیزی تو یہ بیکار سر مفتی صاحب نہیں، بہت محتم شان چیز ہے، گھر کو دھونا پڑتا اور وغیرہ وغیرہ، کیا چیزیں میرے سامنے آئی۔ اللہ کی پناہ، آپ بھی سنتے تو بہت ہنستے، میں آپ کے سامنے مذاکرہ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اگر دور تک بھی آپ کے گھر میں یہ چیزیں دکھی تو آپ سمجھ جاؤ کہ دین سے بہت دور ہے یہ لوگ، اسلام سے بہت دور ہے یہ لوگ۔ پوری معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، معلوم کر رہا تھا میں یہ 13 تیزی اور یہ منت اور یہ جو ہے نا تیل اور یہ پیاز، یہ ہے کیا چیز؟ یہ چاول ہے کیا چیز؟ تو کہا اس میں مصیبتیں اترتی ہے بڑی تیزی سے، نکاح نہیں کرنا اس میں، ورنہ جوڑا پنپتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے۔ کئی ایسے جوڑے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ربیع الاول میں کرنے کے باوجود بھی ٹوٹ گئے،
کئی ایسے جوڑے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ذی الحجہ میں اور رمضان میں شوال میں شعبان میں ہوئے، جو ٹوٹ گئے، وہ سارے کے سارے کہ انہوں نے سفر میں کیا تھا شادی۔ سفر میں تو ایسے جوڑے کا نکاح ہوا، آپ سنتے ہی رشک کریں گے، خوش ہوں گے آپ، ایسا زبردست نکاح ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نکاح سفر میں ہوئے، اور سب سے بہترین جوڑا دنیا کا، اس سے بہتر جوڑا کوئی اور آپ کے سامنے آ نہیں سکتا، وہ سفر میں ہوئی شادی۔ کون سا جوڑا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی دختر نیک اختر حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جن کو سرٹیفکیٹ جنت کی عورتوں کا سردار، علی آپ کا محل میرے محل کے سامنے ہے، یہ حسنین نوجوانوں کے سردار جنت میں ہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہے سفر المظفر کے مہینے میں، جس کا نام صرف سفر نہیں ہے، سفر المظفر، یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، مظفر، معظم، محترم مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ اس طریقے کی سوچ رکھنا، اس طریقے کی سوچ رکھنا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ کسی کو نحوست بھرا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نحوست ہوتی، اگر منحوسیت ہوتی تو 4 چیزوں میں ہوتی، اور وہ 4 چیزوں میں نہیں ہے تو کسی چیز میں نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ ایک تو گھر، اور ایک گھوڑا، اور ایک عورت، یہ 3 چیزیں۔ اس کی بھی وجوہات ہے، میں وجہ آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات تھے، کیا مزہ آتا ہے سننے میں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا۔ ان 3 چیزوں میں ہوتی اگر نحوست ہوتی، گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، یہ 3 چیزوں میں اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ نحوست نہیں ہے، اب تو کسی اور چیز میں واقعتاً نہیں ہے۔ لوگوں کا تصور ہے کہ فلاں عورت گھر میں منحوس ہے، فلاں مرد، فلاں بچہ گھر میں منحوس ہے، صبح میں دیکھ لو تو پھر شام تک کا دن بڑا نحوست بھرا جاتا ہے، اور پھر کوستے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، کیسے رسم و رواج چل رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر۔ تاریخ کے اوپر جو سوال کرتے ہوئے یہ رسم و رواج بنائے ہیں، اس کی آپ تھوڑی سی جھلکیاں سن لیں۔ وقت حالانکہ اوپر ہو چکا ہے، لوگ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، باہر دھوپ ہے، لیکن بس 1-2 منٹ میں آپ اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سر درد پکڑا تھا اور آپ کی جو طبیعت خراب ہوئی تھی، لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سفر کی پہلی تاریخ کو آپ کی جو طبیعت خراب ہوئی تھی اس میں سختی ہو گئی تھی، تیزی آ گئی تھی۔ آ رہا ہے جواب آپ کے پاس؟ تیزی آ گئی تھی، بخار میں تیزی آ گئی تھی، وہ جا کے ختم ہوئی 13 کو، بہت زیادہ سخت ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے آخری 4 شنبہ جو سفر کا تھا، بدھ کا دن، اس دن آپ کی طبیعت میں بحالی آئی تھی۔ تو یہ جو 13 دن ہے یہ تیزی والے دن ہیں، یعنی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہے بڑی تیزی سے نازل ہوتی ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ مصیبتوں نے نہیں چھوڑا، بخار ایسا سخت لپٹ گیا کہ 13 دن بڑا تیز رہا۔ 13 تیزی، اردو میں، عربی کا کوئی تعلق نہیں، شریعت پوری عربی میں، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، یہ 13 تیزی اردو میں لے کر آئے نیا۔ 13 تیزی، بڑی تیزی والے دن ہیں، مصیبتیں بڑی تیزی سے۔ سفر کے مہینے میں یہ 13 دن بڑی سختی والے ہیں، مصیبتیں مردوں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں، کوئی کمائی نہیں ہوتی۔ یہ کس وجہ سے ہوتی تھی؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ 3 مہینے جو پچھلے گزر رہے ہیں، ایک تو ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ محترم مہینے گزرے ہیں، اس میں کسی کے ساتھ لوٹم لاٹ اور چوری وغیرہ نہیں کرنا تھا۔ کافر اور مشرک بھی اس کو سمجھتے تھے، جس کی عادت ہی میں تھا، جس کا گھر ہی چلتا تھا بغیر بزنس کے، چوری اور ڈاکوں سے۔ عرب کے اس زمانے میں اور اس ملک میں کوئی بزنس نہیں تھا، یہی سب کرتے تھے۔ 3 مہینے اس کے لیے بہت ہو گئے، ایک دن بغیر ڈاکہ زنی کے اس کا نہیں گزرتا، ایک دن۔ 3 مہینے پر پابندی لگ گئی تو بڑا بے صبرا ہو گیا وہ۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ آ گیا وہ نکل جاتے تھے لوٹنے کے لیے، لوٹ مار کے لیے۔ تو خاص طور پہ یہ 13 دن اور 15 دن تک خوب لوٹ لاٹ کے لے کے آتے تھے۔ تو عورتیں بھی جو ہے نا گھروں میں چیختی چلاتی بیٹھی رہتی تھی کہ یہ سفر کا مہینہ، آسمان سے مصیبتوں کے اترنے کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو، تھوڑا تو سمجھو، یہ آسمان سے مصیبت کے اترنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ان کے کرتوت ہے جو تمہارے اڑوس پڑوس میں ہے۔ یہ چوری کر رہے ہیں، یہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں، اللہ نے مصیبتوں کو نازل کر دیا۔
کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مرد اور عورت منحوس نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، کوئی مہینہ شادی کرنے کے لیے منحوس نہیں ہے، ہر مہینے میں شادی کر سکتے ہیں، نیک عمل کر سکتے ہیں، ہر مہینے میں ہر وقت میں دکان کھول سکتے ہیں، اچھا برا سب کام کر سکتے ہیں، برا نہیں اچھا کام کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی اور تفصیل آئندہ ہفتے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ رکھیں، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشارے اور اس کی اجازت اور اس کی منشا کے بغیر درخت کا ایک پتا نہیں گرتا۔ تو یہ کیا سفر کا مہینہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا سفر کے مہینے کی تیزی ہم پر چل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارا کوئی بیماری اور کوئی وائرس ہمارا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس طریقے کے توہمات اور اس طریقے کی دقیانوسی چیزیں اپنے ذہن میں رکھنا یعنی اپنے دماغ کو خراب کرنا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تیسری صفت قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بغیر کچھ کوشش کرے، بغیر کمانے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر گھر پہ بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ مجھے کھلائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے۔ بغیر کسی دکان کو لگائے ہوئے اس میں محنت کیے بغیر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اسے تعطل کہا جاتا ہے۔ بغیر کچھ پڑھے لکھے امتحان کی تیاری کیے بغیر امتحان میں پاس ہونے کی امید رکھنا اسے کہا جاتا ہے تعطل، توکل نہیں۔ خوب سردی کا موسم ہے، بغیر کچھ پہنے ہوئے ایک تولیہ بن کے نکل جائے اور باہر بیٹھ جائے اور یہ اپنے دل میں سوچ لے کہ اللہ کی ذات ہے مجھے سردی سے بچا لے گی، اور اگر اس کو بخار لگ جائے اور اس کو سردی ہو جائے پھر اب وہ خود تو آ نہیں سک رہا، ایسی حالت ہو گئی کہ اس کو اٹھا کے لایا گیا۔ جب وہ گھر پہ آیا اور وہ اللہ کی ذات پر کوسنا شروع کر دیا کہ اللہ نے مجھے تنے تنہا چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ساتھ نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھروسے کرنے پر مکمل نہیں اترا، اللہ کی ذات میرے لیے اب بس کافی نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں پہلے بعد میں کہنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بنیان لو، کرتا پائجامہ پہنو، اور اگر زیادہ سردی ہے تو کوٹ وغیرہ بھی پہنے، اور بھی زیادہ سردی ہے تو پھر کچھ کپڑا وغیرہ پہنے، اب باہر جائیں۔ یہ ساری چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دعا کرتے ہوئے باہر نکلیں کہ یا اللہ مجھے سردی سے بچا لے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں تاثیر پیدا کرے گا، اثر پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ بخار سے سردی سے بچ جائیں گے، یہ ہے توکل کا مطلب۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کریے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ چلے گئے۔ ایک 2-4 مہینے کے بعد پھر تشریف لایا وہ نوجوان، حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کریے اولاد ہو جائے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، میں دعا کر رہا ہوں اولاد نہیں ہو رہی، نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں حضرت، نکاح تو نہیں ہوا، اس کا ارادہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تعطل، یہ ہے تعطل۔ نکاح کریں پھر اللہ سے دعا کریں۔ کئی نکاح یافتہ ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اولاد دینے والی ذات یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ قرآن کریم ارشاد فرمایا، اللہ جسے چاہے بچیاں دے، جسے چاہے بچے دے،
جسے چاہے دونوں کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور جسے چاہے بانجھ رکھ دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. نکاح کریں پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، یہ ہے توکل. بغیر کسی کوشش کے، تیاری کے امتحان لکھنے چلے گئے، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ ہی ہمیں کامیاب کر دیں گے، یہ تعطل ہے. توکل تو آپ سمجھ گئے، تعطل بھی آپ سمجھ گئے. اس میں ایک تیسری چیز ہے، بہت زیادہ اہم ہے، بہت قیمتی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھا دے. قیمتی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مال اور دولت ہے جو ہم نے اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ کمایا ہے. اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اس میں کامیابی کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ توکل. اور اسباب بغیر اختیار کیے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ تعطل. اور اسباب کے حاصل کرنے کے بعد، مال اور دولت کی زندگی میں آ جانے کے بعد صرف اسباب ہی پر بھروسہ کرنا، یہ ہے تکبر. یہ ہے تکبر. قارون پورا کا پورا وَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ، خود بھی زمین میں ڈھس گیا اور پورے جائیداد اور پورے مال اور جائیداد، بنگلے، دکان، کوٹھیاں، گھوڑے، سب کے سب، ساری کی ساری جتنی چیزیں اس کے ساتھ تھی، بڑے فخر سے نکلا اور سارا کا سارا زمین دوز ہو گیا اور دھس گیا. کیوں ہوا ایسا؟ اس نے جب لوگوں نے اسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال اور دولت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں فراوانی دی ہے، یعنی اسباب بہت سارے تمہاری زندگی میں دیے ہیں، تو ان اسباب کو اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق، اللہ کے احکام اور اس کے اوامر کے مطابق خرچ کیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. اس نے کہا کہ نہیں. 21ویں پارے میں قانون کا یہ تذکرہ موجود ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں کیوں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں؟ میں نے اپنی محنت سے کمایا سو مال ہے، میں نے اپنے علم کی وجہ سے، اپنی سوچ اور اپنے دماغ کی وجہ سے میں نے یہ سب پیسہ بنایا ہے. قارون کہہ رہا ہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہی، اللہ کا اس میں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی، جب وہ نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا اس کے مال، جائیداد، سب چیزوں کے ساتھ اسے زمین دوز کر دیا. تو 3 چیزیں آپ کے سامنے اتنی دیر میں آئی کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ توکل. اسباب کا اختیار کرنا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل. اور بغیر اسباب کے اختیار کیے ہوئے اللہ کی ذات پہ، بغیر کسی علاج معالجے کے بیمار ہو گئے، میں گولی دوا نہیں کھاؤں گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے اللہ ہی شفا دینے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر علاج کے اتار دیا ہو. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا کا انتظام، جس کی دوا کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کیا ہو. بیماری ایک ایسی چیز ہے انسان کو لگتی ہے اب اس کی دوا کی ضرورت ہے، دوا کر لو، علاج معالجہ کر لو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا طب نبوی پوری بھری ہوئی ہے، باضابطہ کتاب ہے، وہ بھی پڑھنا ہمیں چاہیے. طب نبوی، اللہ کے رسول علاج کرتے تھے اور علاج بتاتے بھی تھے، اس طریقے سے اس چیز کا علاج ہوگا. بغیر کسی علاج کیے ہوئے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لینا، میں گولی دوا کچھ نہیں کھاؤں گا، میں ٹریٹمنٹ نہیں کرواؤں گا، بس مجھے اللہ شفا دے دے گا، یہ ہے تعطل. توکل اور تعطل کے بیچ میں ایک ہے تکبر. اسباب کا اختیار کرنا، مال اور دولت کمانا، یا پھر جو بھی چیزیں ہمارے لیے اسباب اور سبب کے درجے میں ہوتی ہے انہی کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات کو بیچ میں نہ لانا، یہ تکبر ہے. اور تکبر کے لیے ایک شاعر نے کیا بہترین شعر کہا ہے، عباب بحر کو دیکھو کہ کیسے سر اٹھاتا ہے. یہ سمندر کی جو لہریں ہیں اس کو دیکھو کیسے سر اٹھا کے آتی ہے. عباب بحر کو دیکھو کہ کیسے سر اٹھاتا ہے. تکبر وہ بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے، آتی تو بڑی تیزی سے لیکن فوراً ٹوٹ کے واپس چلی جاتی ہے. تکبر بھی اسی کا نام ہے، کوئی اور چیز کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہو. اسی کے ضمن میں
دو صفات انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا۔ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔